بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرہ وقال اللہ عز وجل فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ ہم آج احوال جہنم کے متعلق کچھ تذکرے کرنے لگے انشاءاللہ العزیز۔ ہمارا جو کل کا لیکچر تھا وہ تھا احوال جنت، جس میں ہم نے جنت کے حالات بتائے تھے، اور یہ ہم نے اعتراف کیا تھا کہ بالکل ایک مختصر سا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے، احباب کے سامنے رکھا ہے۔ تو آج احوال جنت، تو یہ ہا کے ساتھ جو جیم ہا والی ہا ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو ہا ہے احوال ہے، وہ جنت کے حوالے سے ہم نے لکھا تھا۔ یہاں پر وہ ہم نے ہا نہیں لکھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہنم کے حالات جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہم ان کو کسی طریقے سے محسوس کر سکیں یا ان کا اچھا تذکرہ کر سکیں۔ یہ احوال ہے ہول سے، جیسے آپ کہتے ہیں ہولناکی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے گھبراہٹ پیدا کرنے والی چیزیں۔ تو یہ احوال جہنم، آپ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے دل ایک طرح سے کانپتا جاتا ہے، ایمان والوں کا دل خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومن وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بہت بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب پر توکل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ، تو جہاں بھی ہمیں گھبراہٹ ہوگی ہم واپس رب کریم کی طرف رجوع کریں گے انشاءاللہ۔ اور رب کریم کی طرف رجوع کیسے کریں گے؟ ہم اپنے گناہوں پر ندامت اور استغفار اور بخشش طلب کریں گے، اور اپنے رب سے درخواست کریں گے کہ اللہ جہاں تو اتنے بڑے بڑے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، اس گھناؤنی جہنم سے بچا لے گا، وہاں ہم فقیروں کو بھی بچا لے۔ اور جہنم کا تذکرہ کرنا اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری تھا کہ رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالی بار بار یہ موقع دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی آزادی کا پروانہ لے لیجئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، بہت سارے لوگوں کو۔ تو رمضان المبارک میں جس جہنم سے ہم نے آزادی لینی ہے، اس جہنم کے بارے میں جب تک ہمیں اس طریقے سے علم نہیں ہوگا، جس علم کا جو علم کا حق ہے، تو تب تک ہم اس جہنم سے بچنے کے لیے اس طرح کی کوشش نہیں کر پائیں گے۔ تو اس کوشش کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں کم سے کم ایک دل میں ایک ڈر، ایک خوف بیٹھے جہنم کا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یخوف اللہ بہ عبادہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو انہی عذابوں سے ڈراتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا رب آپ کو کن عذابوں سے ڈراتا ہے، تاکہ آپ رمضان میں اتنے موٹیویٹ ہوں کہ ہر روز آپ اتنے جتن کریں، دن کی نیکیاں، رات کی نیکیاں، تہجد، روزے، اپنے منہ کو لگام دینا، اپنے عمل اور اپنے اعمال کو درست کرنا، یہ سب اتنا زیادہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پہلے رمضان نہیں تو دوسرے نہیں تو تیسرے نہیں تو چوتھے، یعنی کوئی نہ کوئی ایسی رات آ جائے کہ رب کریم ہمارا نام لے کر بھی فرشتوں سے فرما دے کہ اس کو بھی نکال دو جہنم سے۔ تو بہت ضروری ہے کہ یہ چیزیں ہم اپنے علم میں لے کر آئیں۔ تو احوال جہنم کے حوالے سے جہنم کی خطرناک گھاٹیوں کے سبق آموز تذکرے جو ہیں وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گھاٹیوں میں سے جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں۔
تو سب سے پہلے آپ کو ڈیفائن کریں گے ہم کہ جہنم ایکچوئل میں ہے کیا چیز۔ یہ جو جہنم کا لفظ ہے یہ قرآن مجید میں 70 مرتبہ آیا ہے، اور اس کا معنی کہاں سے نکلتا ہے؟ اس کا ایک عربی میں لفظ ہے جہنم، جہنم میں نے لکھا ہے آپ کے سامنے۔ اس کا مطلب ہے ایسا گڑھا جس کا پیندہ بہت گہرا ہوتا ہے، یعنی جس کی جو تہ ہے بہت گہرائی میں ہوتی ہے، یعنی انتہائی گہرا گڑھا۔ تو جہنم کو جہنم بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت گہری ہوتی ہے۔ کسی بہت گہرے کنویں کو جس کا پیندہ بہت نیچے ہو، اس کو بھی جہنم یا جہنم کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کی ڈیفینیشن جہنم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ سمع وجبہ، ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ایک دفعہ آپ نے کسی چیز کے پٹخ جانے کی آواز سنی، کوئی چیز زمین پہ آ کے گر پڑی ہے، تو گرنے کی جو آواز ہوتی ہے وہ سنی آپ نے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تدرون ما هذا، جانتے ہو یہ کیا تھا؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا حجر، یہ ایک پتھر ہے، یہ ایک پتھر ہے، رومی بہ فی النار منذ 70 خریفا، اس پتھر کو جہنم میں 70 سال پہلے ڈالا گیا تھا، 70 سال پہلے اس پتھر کو جہنم میں ڈالا گیا تھا۔ فرمایا فہو یہوی فی النار، یہ آگ میں جاتا ہی گیا، گرتا ہی گیا، گرتا ہی گیا، حتی انتہا الی قعرہا، یہاں تک کہ یہ پتھر اس کی تہ میں پہنچ گیا۔ یعنی 70 سال پہلے اس کو پھینکا گیا تھا، اور یہ اتنا گرتا گیا کہ آج یہ اس جہنم کی تہ میں پہنچا ہے۔ آپ سوچئے کہ اس جہنم کو جہنم کہنے کا مقصد اب آپ کو اگر سمجھ آ گیا ہے، تو یہ حقیقت میں بھی ایسا ہے کہ صرف نام کی حد تک یہ جہنم نہیں ہے، بلکہ اس کو اتنا گہرا بنایا گیا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے ہم فقیروں کا، ہم گناہ گاروں کا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ کسی دن ایسا بھی ہو کہ ہمارے بارے میں حکم ہو کہ جہنم میں پھینک دو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو، اہل ایمان کو، بچوں کو، ذریت کو، ہمارے کو محفوظ رکھے۔ لیکن جس آدمی کو گرایا جائے گا وہ آدمی حقیقت میں، آپ یاد رکھیے، جہنم کی تہ میں جاتے ہوئے صرف 70 سال تو اس کو اسی تہ میں پہنچتے ہوئے لگ جائیں گے، اس تہ میں پہنچتے ہوئے۔ سوچئے 70 سال تو شاید آدمی کی عمر بھی نہیں ہوتی جس میں اس نے گناہ کیے ہوں۔ اگر کسی کو 70 سال ملی بھی ہے تو اس کی نادانی کی عمریں بھی تو تھیں، اتنی عمر تو کسی کی بھی نہیں ہوتی، لیکن 70 سال تک آخر کار یہ لوگ گرتے ہی چلے گئے، اور بالآخر جا کر اس جہنم کی تہ میں پہنچے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ ایسی جہنم ہے جس سے ہم آج پناہ مانگنے جا رہے ہیں، اور جس کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم سے محفوظ رکھے۔ تو یہ جہنم جتنا آپ پڑھتے جائیں گے آپ کا دل کرتا جائے گا کہ حقیقت میں آپ تسلیم کرتے جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اتنا زیادہ ڈرایا ہے، اس کی آخر یہی تو وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ ہمیں اس جہنم سے ڈرایا ہے، یہی وجہ تھی۔ تو ہمیں اس کے بارے میں ضرور علم حاصل کرنا چاہیے۔ جہنم کے قرآن مجید میں مختلف نام آئے ہیں، ذاتی نام ہے، صفاتی نام ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کئی مرتبہ قرآن مجید میں تقریباً 23 مرتبہ الجحیم کہا ہے۔ الجحیم کا کیا مطلب ہے؟ شدید گرمی کی جگہ، شدید گرمی، یعنی جہاں آپ کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ایسی جگہ کو الجحیم کہا گیا ہے۔ سقر، اس سے مراد جلانا ہے۔ سورہ مدثر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے نمازیوں کو اس کی وعید سنائی ہے، یہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اس کا نام ہے النار۔ سب سے زیادہ قرآن مجید میں جہنم کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ یہی ہے، النار، آگ۔ یہ یعنی جیسے آپ کو پتہ ہے جہنم میں سب سے بنیادی جو عذاب ہے وہ آگ کا عذاب ہے، تو یہی النار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھے۔ السعیر، آگ کے بھڑکنے اور جوش مارنے کو سعر کہتے ہیں، سعارہ، مسعر، آگ بھڑکانے والا۔ تو السعیر وہ آگ جو خوب بھڑکنے والی، دہکنے والی۔ کئی آگ الاؤ والی ہوتی ہے جس میں سے خاص طور پہ آگ کی جلنے کی صرف آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس آگ کو السعیر کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آگ کے شعلوں کو اونٹوں کے برابر بھی قرار دیا ہے، کأنہ جمالۃ صفر،
فرمایا جیسے یہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں ایسے لگتا ہے یہ آگ. اس کا ایک نام سورہ ہمزہ میں فرمایا کہ الحطمہ، توڑ کر رکھ دینے والی آگ. یعنی جہنم کی آگ میں جو کچھ ڈالا جائے گا یہ آگ اس کا چورا کر دے گی. اسی طرح اس کا ایک نام ہے ہاویہ، یعنی گرا دینے والی آگ. یہ آگ اپنے قریب آنے والوں کو بھی اپنے اندر گرا دیتی ہے. یعنی ایک تو ہے نا آپ آگ میں چلے گئے تو پھر تو آپ کا جو حشر ہوگا وہ الحطمہ، السعیر، النار، سقر. ایک اس کا نام ہے ہاویہ، گرا دینے والی آگ. یعنی آپ صرف اس کی ڈگر پہ چلیں یہ کھینچ کے آپ کو اپنے اندر سمو لے گی، تو اس کی تہ میں بھی آپ کو یہ پہنچائے گی. تو اس کے علاوہ بھی جہنم کے کئی نام ذکر ہوئے ہیں، جیسے قرآن مجید میں لظا آیا ہے، انہا لظا نزاعۃ للشوا. یہ تو لظا ہے، یہ آپ کی کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گی. اسی طرح سجین آیا قرآن مجید میں سورہ مطففین میں کہ ان کتاب الفجار لفی سجین، یہ جو فجار کا کھاتا ہے یہ سجین میں ہوگا. اسی طرح جہنم کے مختلف صفاتی نام بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیے. مثلا السموم، اب جانتے ہیں سموم گرم آگ برسانے والی ہوا کو کہتے ہیں. فرمایا وبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ. وبئس القرار، بہت بری جگہ. وبئس المہاد، بہت برا بچھونا. وبئس الورد المورود، کسی پانی پلانے والے قافلے کا سب سے برا پڑاؤ. یعنی جہاں آپ قافلہ لے کے جا رہے ہیں اور کہیں آپ کو چشمہ مل گیا تو اس کو کہتے ہیں مورود، جس کے پاس آپ جا کے چشمے کے پاس جا کے آپ اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہیں. تو فرمایا وبئس الورد المورود، اس پانی پہ یا اس جہنم میں جانے والے بہت برے ہیں، اور وہ جس جگہ جا رہے ہیں وہ بھی بہت بری ہے. دار البوار، مایوسی کا گھر. دار الفاسقین، گنہگاروں کا، فاسقوں کا گھر. سوء الدار، بہت برا گھر. اسفل السافلین، نچلے طبقے کا گھر. یہ جہنم کے مختلف، اس سے کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف اس کو القاب دیے جہنم کو. تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے مطلب ایک چیز کو کیسے کیسے ڈیفائن کیا گیا. الجحیم، سقر، نار، سعیر، حطمہ، حاویہ، سموم. مختلف انداز سے جہنم کو ڈیفائن کیا گیا ہے، اور اتنا زیادہ ڈیفائن اس لیے کیا گیا تاکہ آپ اتنا زیادہ اپنے بچاؤ کے لیے کریں. دیکھیے کسی چیز سے آپ کو بچانے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے نقصانات، اس کے خطرات، اس کی ہولناکیاں، اس کی دشمنی، وہ آپ اپنے کسی بھائی کو، بہن کے ذہن میں بٹھائیں کہ یہ اتنی زیادہ خطرناک ہے، یہ آپ کو توڑ کے رکھ دے گی، آپ کو جلا کر رکھ دے گی، آپ کو ایسے گڑے میں پھینکے گے جہاں سے آپ کا نکلنا بھی مشکل ہے. آپ ہوا مانگے گی تو ہوا آپ کی جلد کو چھلنی کر کے رکھ دے گی. اس کے چھولے ایسے، مطلب اتنی چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ کے بندو اللہ کی جہنم سے بچ جاؤ، یقین جانیے. اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس جہنم سے حقیقت میں محفوظ کرے اور ہمیں جنت میں داخل فرمائے. یہ رمضان ہمارے پاس بہت بہترین موقع ہے، بہت بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی مکمل کوشش کریں. قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جہنم کے مختلف حصوں کا تذکرہ آیا ہے. مثلا ایک حصہ اس کا اوپر والا، ایک حصہ اس کا نیچے والا. تو مطلب اس کے لیولز ہیں، جیسے ہم نے جنت کے درجات پڑھے تھے نا، تو علماء کہتے ہیں اس کے درکات ہیں. درکات مطلب گھاٹیاں. گھاٹی، وادی اور گھاٹی میں کچھ فرق ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پہ آپ جہاں اچھے خوبصورت پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، جہاں پر آپ جس وادی میں جانا پسند کرتے ہیں تو اس کو وادی کہا جاتا ہے، پہاڑوں کے درمیان کی جگہ. ایک پہاڑوں کے درمیان ایسا تنگ راستہ جو جس کو پار کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اس کو درک کہتے ہیں. درکات اسی کی جمع ہے، یعنی کہ ایسی تنگ گھاٹیاں جہاں سے آپ کو گزرنا بھی مشکل ہوگا. تو جہنم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے درکات ہیں، گھاٹیاں ہیں. تو ویسے تو مختلف انداز میں قرآن مجید میں اور حدیث میں بیان ہوا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس آدمی کو سب سے کم جہنم میں عذاب ہوگا،
سب سے کم جہنم ایک آدمی ہے، مطلب مختلف لیول کے گناہگار ہیں نا، مختلف لیول کے لوگ ہیں، تو وہ اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے جرموں کے حساب سے ان کو سزا ملے گی وہاں پر. لیکن جس آدمی کو سب سے کم ملے گی، سب سے کم، اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے کل سب سے آخری جنتی کے بارے میں پڑھا تھا، سب سے آخری جنتی کے بارے میں. آپ یقین سے بتائیے کہ اس جنتی کے بارے میں پڑھ کر آپ کو نہیں لگا اگر میں سب سے آخری بھی ہوں تو میرا چلے گا؟ جن جن لوگوں نے کل کی کلاس جوائن کی ہے جی، ان کو یہ نہیں لگا کہ مطلب جب یہ حدیث ہم پڑھیں اور اس کے بعد ہمارے دل میں یہ ایک شوق پیدا ہو کہ اگر میں جنت میں سب سے آخر میں بھی چلا گیا تو چلے گا کہ ایسی جنت مجھے مل رہی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سب سے پہلے جنت میں جانے والوں میں شامل کرے. 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور ان کے چہرے چاند کی طرح، بدر کے چاند کی طرح، 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. لیکن آپ آج سب سے کم عذاب والا جہنمی بھی دیکھیں وہ کیسا ہے. کیا آپ اس بارے میں تصور کر سکتے ہیں کہ اگر میں سب سے کم ہوا تو بھی چلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان اہون اہل النار عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے کم عذاب والا جہنمی رجل، ایک آدمی ہوگا، علی اخمص قدمیہ جمرتان، اس کے پاؤں کے تلووں میں 2 دہکتے ہوئے کوئلے ہوں گے، 2 گرم کوئلے ہوں گے جہنم کے. یغلی منہما دماغہ کما یغلی المرجل والقمقم، ان 2 کوئلوں کی وجہ سے، ان 2 انگاروں کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا کھولتی ہے. یا آپ نے فرمایا جیسے کم اس دور میں ککر کی طرح کا ہوتا تھا، یعنی جس کو بند کر کے اس کے اندر کچھ چیز گلائی جاتی تھی، جیسے ہمارے ہاں ککر کو کیا جاتا ہے. اس لیول کا تو شاید نہ ہو اس زمانے میں، لیکن اسی ٹائپ کی ایک چیز تھی جو اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. آپ نے فرمایا آدمی کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا کھولتی ہے یا ککر کے اندر ہنڈیا کھولتی ہے. یہ سب سے کم والا آدمی ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، اب یقین جانی میں حیران ہوا کہ کلمہ پڑھنے والے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، ان کو منافق قرار دیا گیا. فرمایا سب سے نیچے کا حصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ یہ جو منافق ہوں گے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور فرمایا تمہیں ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا. سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے منافق لوگ جہنم کے، اور ان کو کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا جو ان کو وہاں سے چھڑا لے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ان کی سفارش کر دے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ جہنم کی، اور آپ سوچیں کہ اس کے بیچ میں کیسے، مطلب آپ سٹارٹ کریں گے جس آدمی کو، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے آدمیوں میں بھی شامل نہ کرے جس کو صرف نیچے 2 انگارے رکھے جائیں گے. بعض حدیث میں آتا ہے اس کو صرف 2 جوتے پہنائے جائیں گے، صرف 2 جوتے پہنائے جائیں گے کہ یہ 2 جوتے ہیں، اس کے علاوہ اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو رہی، لیکن اس کا دماغ ان جوتوں کی وجہ سے ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا کھولتی ہے. اعوذ باللہ من النار، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آگ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں. جبریل امین نے ایک دفعہ جہنم کو دیکھا. یہ بڑی دلچسپ حدیث ہے، یہ سننے کے قابل ہے، اس میں جنت اور جہنم دونوں کا تذکرہ ہے، تو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الجنۃ والنار ارسل جبریل علیہ السلام الی الجنہ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا. فقال انظر الیہا والی ما اعددت لأہلہا فیہا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر دیکھو جنت کو، اور جنت میں نے جنتیوں کے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہے، وہ جا کے دیکھو. فنظر الیہا، جبریل امین نے جا کے اس جنت کو دیکھا. فرجع، واپس آئے. فقال وعزتک لا يسمع بها احد الا دخلها، تیری عزت کی قسم کوئی بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس میں داخل ہوگا. فامر بها فحفت بالمکارہ، لو جی یہ بات سن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تو اس جہنم کو، اس جنت کو
پسندیدہ چیزوں کے ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ گھیر دیا گیا. مطلب جتنی چیزیں انسان کی طبیعت کو عام طور پہ پسند نہیں آتی، جنت کو ان چیزوں کے ساتھ گھیر دیا گیا. فقال اذهب الیہا فانظر الیہا والی ما اعددت لاہلھا فیھا فنظر الیہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ جا کے دیکھو جنت میں نے جنتیوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. جب جبریل اب آئے اور انہوں نے دیکھا فاذا ہی قد حفت بالمکارہ، انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف ناپسند چیزیں ہیں. انسان کی طبیعت جن کو عام طور پہ ناپسند کرتی ہے ہر طرف وہی چیزیں ہیں. فقال، تو کہنے لگے وعزتک لقد خشیت الا يدخلها احد، تیری عزت کی قسم مجھے تو خدشہ ہے کہ کوئی ایک بھی اس کے اندر نہ جا سکے، کوئی ایک بھی اس کے اندر نہ جا سکے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اذهب فانظر الى النار والى ما اعددت لاهلها فيها، جاؤ اور جا کے جہنم کو دیکھو اور جہنم کے اندر میں نے جہنمیوں کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے وہ دیکھو. فنظر الیہا فاذا هي يركب بعضها بعضا، جبریل امین نے اس کی طرف دیکھا تو وہ ایک دوسرے کے اوپر تہیں چڑھی ہوئی تھی. فرجع، تو جبریل واپس آئے، کہنے لگے وعزتی کا لا يدخلها احد، اللہ تیری عزت کی قسم یہ جہنم کے بارے میں سننے والا آدمی کبھی جہنم میں جانے کی کوشش نہیں کرے گا. فامر بها فحفت بالشہوات، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس جہنم کو ارد گرد سے شہوتوں کے ذریعے سے گھیر دیا گیا. اس کے رائٹ لیفٹ میں آگے پیچھے دائیں بائیں جو ہے شہوتیں، جو انسان کی طبیعت جس طرف مائل ہوتی ہے، انسان کی طبیعت جس چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے، انسان کی طبیعت جس چیز کے ساتھ خوش رہتی ہے، شہوتیں. تو جہنم کو کے ارد گرد وہ چیزیں ڈالی گئی. فقال ارجع فانظر الیہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا واپس جاؤ اور اب جا کر دیکھو. فنظر الیہا فاذا ہی قد حفت بالشہوات، جبریل گئے، انہوں نے دیکھا تو اب جہنم کو شہوتوں کے ذریعے سے گھیر دیا گیا تھا. فرجع، وہ واپس آئے، کہنے لگے وعزتی کا، تیری عزت کی قسم لقد خشیت الا ينجو منها احد الا دخلها، مجھے خدشہ ہے کہ اس سے بچ کوئی نہیں سکے گا، داخل ضرور ہوں گے لوگ اس میں، ایک بھی نہیں بچ سکے گا. آپ تصور کیجئے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کی شان اور اس کا علم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ اپنے بندوں کے ساتھ اتنی مہربانی کہ جس جنت کے بارے میں جبریل سوچ بھی نہیں رہے تھے کہ ایک بندہ بھی نہیں جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان سے اس جنت کو بھر دے گا، اس جنت کو اہل ایمان سے بھر دے گا جس کے بارے میں جبریل امین یہ سوچ بھی نہیں رہے تھے کہ وہاں کوئی داخل ہوگا. اور جس جہنم کے بارے میں جبریل امین سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی اس جہنم سے بچ پائے گا، اللہ سبحانہ و تعالی امت مسلمہ کا اور کتنی امتوں کو اس جہنم سے بچا کے لگائے گا، اور ان کے اعمال کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو بچائے گا. اتنی مہربانی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کی. ایسے موقع بار بار اللہ دیتا ہو، یہ صرف ہماری امت کے ساتھ نہیں، پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالی بار بار ان امتوں کو بخشش کا، مغفرت کا ہر دفعہ موقع دیتا رہے. اور امت مسلمہ کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار ہی موقع دیے. رمضان کی آپ سوچیے، ہر رات ہی اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ نکال دو ان کو بھی جہنم، ان کو بھی نکال دو، ان کو بھی نکال دو. اتنے موقع آتے ہیں انسان کے پاس جہنم سے بچنے کے، اور کتنے لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے ناموں کو اس فہرست میں داخل کرا لیتے ہیں. بس کرنا کیا ہوتا ہے، کچھ محنتیں کرنی ہیں، کچھ فریادیں کرنی ہیں، کچھ منتیں کرنی ہیں، کچھ گڑ گڑانا ہے، کچھ رونا ہے، کچھ ندامتیں ہیں، اور کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کے اوپر حاوی کر رکھی ہیں. ہمارے ہر عمل کے اوپر، ہر گناہ کے اوپر، ہماری ہر خطا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حاوی کر رکھی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ چھپا دیتے ہیں ہمارے ان غلطیوں کو اپنی رحمت کے اندر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چھپا کے ہمیں جنت میں لے جاتا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے. عام طور پہ آدمی کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہوتی کہ جنت والے یہ عمل کرے، لیکن بہت سارے خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو اپنی طبیعت کو ایسا بنا لیتے ہیں کہ اب نیکیاں ہی ان کی روح کی غذا ہوتی ہیں. اور جہنم کو جو گھیرا گیا ہے، جہنم ہے بہت خطرناک، اور آپ کو بھی لگتا ہے، مجھے بھی لگتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی دفعہ ہم اپنی شہوتوں کے چکر میں جہنم میں جانے والے عمل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جہنم کو گھیرا گیا ہے ان شہوتوں کے ساتھ. تو ہم نے کیا کرنا ہے، بس اپنی ان شہوتوں کے اوپر تھوڑی سی بریک لگانی ہے، کنٹرول کرنا ہے، اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے.
جبریل امین کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہنم کو دیکھا، ظاہری آنکھ سے بھی دیکھا جب آپ کو معراج کرائے گی، اور خواب میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ جہنم کو دیکھا۔ تو جبریل امین نے کئی مرتبہ جو ہے وہ جہنم کو جب دیکھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جہنم کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے کئی احادیث میں اس کی ڈیٹیل ہم سے شیئر کی۔ وہ کچھ احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، کچھ رکھی ہیں، ورنہ یہ ڈیٹیل کافی لمبی ہے جو ہم آپ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما عرج بی ربی مررت بقوم لهم اصفار من نحاس، جب میرے رب نے مجھے معراج پر بلایا تو میں گزرا ایسے لوگوں کے پاس سے جن کے تانبے کے ناخن تھے، یخمشون وجوہہم وصدورہم، وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو چھلنی کر رہے تھے، چھیل رہے تھے، وہ کھود رہے تھے، اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے اور اپنے سینوں کو بھی نوچ رہے تھے۔ فقلت من ہؤلاء یا جبریل، میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے بتایا کہ ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، ویقعون فی اعراضہم، اور ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ غیبت کرنے والے، چغلیاں کرنے والے، لوگوں کی بدخوئیاں کرنے والے، لوگوں کے بارے میں برا سوچنے والے، لوگوں کی برائیاں بیان کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالتے تھے اور لوگوں کا گوشت کھاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غیبت کے بارے میں فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم ایسا پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو غیبت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ اچھا اگلی حدیث سنیے، مسند احمد اور ابن حبان کی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مررت لیلۃ اسری بی علی قوم تقرض شفاہہم بمقارید من نار، میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا، جب مجھے معراج کرائے گی تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کو آگ کی کینچیوں کے ساتھ جن کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ آگ کی کینچیاں تھیں، مطلب ایک تو لوہے کی کینچی ہوتی ہے نا، ایک آگ کی کینچی ہے جو ہونٹوں کو کاٹا جا رہا تھا جس کے ذریعے سے۔ قلت من ہؤلاء، میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ قالوا خطباء من اہل الدنیا، یہ دنیا پرست خطیب ہیں، ممن كانوا یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود بھول جاتے تھے، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ کتاب خود پڑھتے تھے، افلا یعقلون، کیا یہ سمجھتے نہیں تھے؟ یہ بات قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ تم ایسا کرتے ہو کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود نیکیاں نہیں کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ کتاب تم پڑھتے ہو۔ مطلب ایک عالم ہے، آپ دیکھیے، جو لوگوں کو تو کتاب اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سکھا رہا ہے، لوگوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ پڑھ کے سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ فقیر کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے اور مجھے اس کیٹیگری میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ شامل نہ کرے، اور مجھے ان لوگوں میں شامل کرے جو لوگ علم کے ساتھ ساتھ عمل کرتے ہیں۔ میرے لیے آپ تمام لوگ اخلاص کے ساتھ دعا کیجیے، رمضان میں بھی کیجیے۔ تو یہ ایسے بدبخت ہیں، اللہ تعالی ہم فقیروں کو ان بدبختوں کی فہرست میں شامل نہ کرے، کہ جو علم تو رکھتے ہیں، مطلب ایک عام آدمی ہے جس کے پاس علم نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ نیکیاں کر لیتا ہے، اور یہ مولوی صاحب ہیں، حضرت صاحب ہیں، لوگوں کو نصیحتیں درس کرتے ہیں، اور لیکن یہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ تو ان لوگوں کے ہونٹوں کو قیامت کے دن آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جائے گا، ان کی ہونٹوں کو قیامت کے دن آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جائے گا۔ تو ایک تو یہ بھی طبقہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ایسا ہوا کہ سورج کو گرن لگی ہوئی تھی تو آپ نے نماز پڑھی، اس نماز کے دوران آپ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ نماز کے دوران واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ علیہ السلام کھڑے کھڑے تھے، اچانک آپ پیچھے کو ہٹنے لگے اور پھر آپ اپنی جگہ پہ واپس آ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ اچانک آگے کو للچائے ہوئے آگے کی طرف مائل ہوئے، پھر آپ اپنی جگہ پہ آ گئے۔ تو نماز کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کہ آج تک آپ نے نماز میں ایسا کبھی نہیں کیا جیسے آج کیا آپ نے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بتایا، اس کو ڈیفائن کیا کہ میں نے ایسا کیوں کیا کہ پہلے پیچھے ہٹ رہا تھا پھر آگے جا رہا تھا۔ اس میں سے وہ ٹکڑا جو پیچھے ہٹنے والا تھا وہ میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ما من شیء توعدون الا قد رأیتہ فی صلاتی ھذا، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اور وہ میں نے اس نماز میں آج دیکھی نہ ہو، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے۔ یعنی میں نے وہ ساری چیزیں جو قرآن مجید میں بار بار تم سے تذکرہ کیا جاتا ہے نا جن چیزوں کا، وہ ساری کی ساری چیزیں میں نے آج دیکھی ہیں۔
ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لقد جی بن نار، میرے پاس آگ آئی، وذالکم حین رأیتمونی تأخرت، وہ اسی وقت جب تم نے دیکھا کہ میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، تو تأخرت مخافۃ ان یصیبنی من لفحها، تو میں پیچھے اس لیے ہٹا اس خدشے سے کہ کہیں اس کے شعلے مجھے جلا نہ دیں. وحتی رأیت فیہا صاحب المحجن، وہاں میں نے ایک لاٹھی والا چھڑی والا آدمی دیکھا، یجر قصبہ فی النار، وہ اپنی آنتوں کو جہنم میں گھسیٹ رہا تھا. کان یسرق الحاج بمحجنہ، وہ حاجیوں کو اپنی اس چھڑی کے ذریعے سے ان کی چوری کیا کرتا تھا. کیسے؟ فَإِن فُتِنَ لَهُ قَالَ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِ، اگر کوئی اس کی اس کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیتا نا کہ یہ تو اس کا مال تیری لاٹھی کے ساتھ لگا ہوا ہے، کہتا تھا تعلق بمحجنی، یہ ویسے ہی کہیں میری لاٹھی کے ساتھ لگ گیا ہوگا، مجھے تو نہیں پتا. کئی لاٹھیاں ہوتی ہیں نا ایسے مال نکالنے والی، تو اس کے پاس یہ لاٹھی تھی، لوگوں کا مال، لوگوں کا بیگ، لوگوں کی چیزیں، تھیلے وہ لاٹھی کے ساتھ لٹکا لیتا تھا. کوئی پوچھے تو کہتا تھا یہ ویسے ہی لگ گئی تھی لاٹھی کے ساتھ. وَإِنْ غَفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ، اگر کوئی اس کو نہ پکڑے تو لے جاتا تھا، پھر تو اس کی لاٹھی کے ساتھ خود نہیں لگتی تھی نا. تو آپ نے فرمایا میں نے وہ آدمی دیکھا اپنی آنتوں کو جہنم کے اندر گھسیٹ رہا تھا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ الْحِرَّةِ، وہاں میں نے ایک بلی والی عورت دیکھی، الَّتِي رَبَطَتْهَا، جس نے اس بلی کو باندھ رکھا تھا. فَلَمْ تُطْعِمْهَا، نہ اس کو خود کھانا کھلاتی تھی، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ، نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کی کوئی اور چیزیں کھا لے. حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، بالآخر وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عورت بھی میں نے جہنم میں دیکھی. سبحان اللہ. آپ تصور کیجئے کہ کتنے لوگ ہیں غریبوں کا مال ہڑپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، کتنے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان فقیروں کو محفوظ رکھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیزیں دیکھی. جہنمیوں کو جہنم کے اندر بیڑیاں ڈالی جائیں گی. کچھ کھانے وغیرہ کے تذکرے کی میں نے ایک دو سلائیڈز بنائی تھیں، لیکن وہ سلائیڈ شاید ایک آدھ گم ہو گئی تھی. لیکن یہ بیڑیوں کا تذکرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، آپ اس دن دیکھیں گے مجرموں کو جو بیڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ باندھے ہوئے ہیں. سرابیلہم من قطران، ان کی جو شلواریں ہیں یا ان کا جو تہبند ہے وہ گندک کا ہے، گندک کا، سلفر کا. وتغشا وجوہہم النار، اور ان کے چہروں کو آگ نے چھپایا ہوگا. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ ہر کسی کو اللہ سبحانہ و تعالی وہ بدلہ دے جو اس نے کمایا ہے، وہ بدلہ دے جو اللہ سبحانہ جو اس نے خود کمایا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو وہ دے گا. اور فرمایا کہ ان اللہ سریع الحساب، اللہ سبحانہ و تعالی بہت جلد حساب کرنے والا ہے. تو ان لوگوں کے شلواریں اور ان کی جو بیڑیاں ہوں گی وہ جہنم کے اندر ہوں گی. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلها وترهقهم ذلہ، فرمایا وہ لوگ جو گناہ کماتے رہے، جنہوں نے گناہ کمائے، غلطیاں کمائی، خطائیں کمائی، نافرمانیاں کمائی، ان کی کمائی، ان کا اثاثہ، ٹوٹل ایسٹ یہی ہوتا ہے. فرمایا ما لهم من اللہ من عاصم، انہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں بچا سکے گا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہرے اتنے سیاہ ہوں گے، اتنے کالے منہ والے ہوں گے کہ جیسے کوئی تاریک رات ہوتی ہے. اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تیسری آیت سنیے. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا، فرمایا کہ وہاں کمزور لوگ، متکبر لوگوں، جن لوگوں کی، جن آقاؤں کی بات مانتے رہے، وہ کہیں گے، ان سے کہیں گے کہ یہ دن رات کا کھیل تھا، تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کفر کریں اور اس کے مقابلے میں شریک ٹھہرائیں. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور اس وقت جب وہ عذاب دیکھیں گے تو فرمایا شرمندگی اپنے چھپا رہے ہوں گے. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا،
اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈال کے رکھیں گے. هل یجزون الا ما كانوا يعملون، اور کیا انہیں ان کے اعمال کے علاوہ بھی کسی چیز کا بدلہ مل رہا ہے؟ گویا کہ ان کو صرف ان کے اعمال کا بدلہ مل رہا ہے. یہ صرف ان کے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ان کو بدلہ اس چیز کا مل رہا ہے، وگرنہ اور کچھ نہیں ہے. ان کے اوپر کوئی ظلم زیادتی نہیں ہو رہی ہے. یہ سراسر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعمال کا ان کو بدلہ دے رہا ہے. اگلی آیت سنیے، فرمایا اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، جس دن ان کی گردنوں میں توق ہوں گے اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی تو یہ قید ہوں گے. فی الحمیم، یہ گرم پانی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. ثم فی النار یسجرون، پھر ان کو آگ پر ان کو جلایا جائے گا، ان کو بھونا جائے گا. ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون، اب وہ تو بتاؤ جس کی وجہ سے تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، وہ تو بتاؤ کہاں ہے وہ، کہاں ہے وہ تمہارا مال جس کی وجہ سے تم اللہ کے شریک بھی بنا لیتے تھے. کتنے بدبخت ہیں، یقین جانیے صرف اور صرف سپر سٹار بننے کی وجہ سے اپنی عزتوں کو نیلام کر دیتے ہیں. اللہ پوچھے گا بتاؤ نا، لاؤ ان کو، ما اینما کنتم تشرکون، یہ اللہ کے مقابلے میں جو تم نے اپنے معبود بنائے تھے، اللہ کی بات کو ٹھکرا دیتے تھے معبودوں کے لیے، باطل معبودوں کے لیے، کدھر ہے وہ؟ بیڑیاں ان کی گردنوں میں ہوں گی، پاؤں میں ان کی بیڑیاں ہوں گی، گردنوں میں ان کے توق ہوں گے، جہنم کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. آپ وہاں مجھے کیفیت بتائیں گے، یہ کیا جواب دے سکیں گے؟ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان، پر میں ہم جو ان کے گلے میں توق ڈالیں گے ان کی تھوڑی تک آیا ہوگا. ہم مقمحون، جکڑے ہوئے ہوں گے وہاں پر، بے بس ہوں گے، لاچار ہوں گے وہاں پر. تو یہ جہنمیوں کی کیفیت. کہاں وہ تذکرے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ تم، پیو تم، اور رج کے کھاؤ اور پیو، تمہارے اعمال ایسے ہی، اتنے خوش نصیب ہو تم، تمہارے اعمال ایسے تھے. اور ایک یہ بدبخت ہیں جن کے گلے میں توق ہے، جو پھٹا ہوتا ہے، جس کو دونوں طرف سے گردن میں جکڑا ہوتا ہے، گردن کو جکڑا ہوتا ہے. ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ان کو گرم پانی کے اندر ڈبویا ہوا ہے، اور پھر ان کو یہاں سے جو ہی نکلتے ہیں تو آگ پر بھونا جاتا ہے. اور پھر اوپر، اور اتنی یاد رکھیے جسم کی تکلیف اتنی سخت نہیں لگتی جتنی دل کے اوپر لگی ہوئی چوٹ سخت ہوتی ہے. اور پھر ان کے دلوں پر چوٹ لگائی جائے گی کہ بتاؤ اپنے بدبختوں، اپنے باطل معبودوں کو لاؤ نا، آج تمہیں یہاں سے چھڑوا کے لے کے جائیں. کتنے لوگ یقین جانیے اپنی اپنی سرکاروں کے چکر میں، اپنے اپنے آقاؤں کے چکر میں، اپنے اپنے وڈیروں کے چکر میں وہ لوگوں کے قتل بھی کر جاتے ہیں، لوگوں کی عزتیں بھی لوٹ جاتے ہیں، لوگوں کا مال بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، لوگوں کے ایمان کو بھی کھا جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ رکھے. ہمارے ادھر بہت سخت زلزلہ آ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی اپنی پناہ میں ہمیں رکھے. اللہ لا الہ الا اللہ ثبت قدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عفواً میں مدرسے میں ہوں اور میرے بچے بھی تھے مدرسے کے، تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں ان کو یہاں سے نکالوں. کافی سارے بچے سوئے ہوئے تھے. تو بہت شدید زلزلہ تھا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ رکھے. اور ایک قیامت کا زلزلہ ہے جو بہت شدید ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی اپنی پناہ میں رکھے. بہت شدید زلزلہ تھا. ابھی آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا. پاکستان میں تھا زلزلہ، بہت شدید تھا. بارک اللہ فیکم. جی اچھا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و له. اچھا زحا آپ کا کون سا علاقہ ہے؟ ہمارے ہاں ادھر طوفان نہیں ہے لیکن زلزلہ تھا پورٹ عباس. یہ پنڈی اسلام آباد میں، ہم حسن عبدال اٹک میں ہیں، تو یہاں بہت شدید زلزلہ تھا. لینی ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہم جتنا کریں گے اتنا ہمارے لیے بہتر ہے انشاءاللہ العزیز. تو جہنم کی بیڑیوں کے بعد ہم کچھ پڑھنے لگے انشاءاللہ کہ جہنم میں کچھ معاملات ہوں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرسل البکاء علی اہل النار، جہنمی لوگوں کے اوپر رونا چھوڑا جائے گا. فیبکون، وہ لوگ روئیں گے، حتی ینقطع الدموع، اور روتا آدمی کتنا ایک ہے، ایک وقت آئے گا کہ آنسو ختم ہو جائیں گے. ایک وقت ایسا بھی آئے گا آنسو ختم ہو جائیں گے. اور جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو فرمایا کہ ثم یبکون الدم، پھر وہ لوگ خون کے آنسو روئیں گے. حتی یسیر فی وجوہہم کہیئۃ الاخدود. یہ والے الفاظ اس حدیث کے صحیح ثابت نہیں ہیں کہ یہاں تک کہ ان کے چہروں کے اوپر وہ خون گر گر کے ایسے ہو جائے گا جیسے کہ گڑے بڑے ہیں. لو ارسلت فیہا السفن لجرت، فرمایا کہ اگر ان آنسوؤں کے اندر کشتیاں چلائی جائیں تو کشتیاں بھی چل پڑیں، اتنے زیادہ آنسو ہوں گے. یہ مستدرک حاکم وغیرہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے انشاءاللہ. تو ایسے کچھ معاملات ہوں گے، اتنا وہ لوگ روئیں گے. اور پتہ ہے آپ کو، اتنا رونے کے بعد بھی ان کو جہنم سے کوئی نہیں نکالے گا. جہنم سے نہیں نکلیں گے اتنا کچھ رونے کے بعد بھی. اور یہاں کی کیا صورتحال ہے، مالک الملک آپ کے ایک آنسو سے مان جاتا ہے اور جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. ایک آنسو جی، ایک آنسو. اور مطلب آپ تصور کیجیے، مالک الملک نے 7 سمندر بنائے ہیں جی، سمندر ہی سمندر بنائے ہیں. زمین کا اکثر حصہ سمندر پہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایک آنسو سے زیادہ محبت کرتا ہے. یہ ایک آنسو اس کو پورے سمندروں سے زیادہ پسند ہے. تو یہاں پر ایک آنسو کا رونا، وہاں پر آپ کو ان آنسوؤں سے بچا لے گا. سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار. اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے فرمائے گا کہ پہلے تم سے جن اور انسانوں کو ڈالا گیا، تم بھی یہاں داخل ہو جاؤ. اور کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی کوئی پہلے جائے گی، پہلی قوم کوئی جائے گی وہاں پر، تو وہ اگلے والے کے اوپر لعنتیں بھیجیں گے. حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، جب سارے وہاں جمع ہو جائیں گے، قالت اخراہم لاولاہم ربنا ہؤلاء یضلونا، تو جب بعد میں جانے والے ہوں گے وہ پہلے والے لوگوں سے کہیں گے کے بارے میں اپنے اللہ سے کہیں گے اللہ ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا.
فآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ، تو ان کو جہنم کا ڈبل عذاب دے. قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ فرمائے گا ڈبل سب کے لیے لیکن تمہیں پتہ نہیں چلتا. تو جو لوگ لیڈر ہوتے ہیں نا جی، گناہ کے اندر لیڈر ہوتے ہیں، جو لیڈ کرتے ہیں گناہ، جو گناہوں پر اکساتے ہیں، جو گناہوں پر لگاتے ہیں، اور لگانے والوں میں کچھ لوگ اپنا سلطہ، اپنی سلطنت، اپنی حکومت کے بلبوتے پر لوگوں کو گناہوں پر لگاتے ہیں. کچھ لوگ اپنے محبوب کی محبت کی وجہ سے لوگوں کو گناہوں پر لگاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ خفا نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو غلط کاموں پر اکسا رہے ہوتے ہیں، اور آپ کرتے جا رہے ہیں. اب اس کو کون خفا کرے؟ تو یہ لوگ جو لیڈر لوگ ہوں گے یہ پہلے جہنم میں جائیں گے. قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرعون کے بارے میں فرمایا یقدم قوما، یہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، لیڈ کرے گا ان کو. اور جب یہ لیڈ کرے گا تو باقی جتنے لوگ بعد میں جہنم میں آئیں گے وہ ان کو لعنتیں بھیجیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ اس نے گمراہ کیا تھا. تو ایک واقعہ اور دیکھیے، فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مدثر میں الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتوں کے اندر اہل یمین جو ہے وہ پوچھیں گے مجرموں سے. مجرموں کو دیکھیں گے نا، اپنے ہی کچھ لوگ ہوں گے محلے کے رہنے والے، شرک کرنے والے، فلاں فلاں، جن جن سے واقفیت ہوگی جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جہنم میں تمہیں کس نے پھینکا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. جہنم میں ہم اس لیے آئے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. مطلب کیا ہے؟ آپ کے محلے کا بابا تو نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے لیکن جوان نہیں جا رہا. آپ کے محلے کے 10 لوگ تو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن اسی محلے کے 20 اور نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے. تو نمازی لوگوں کی ایک کیٹیگری ہے، اور آپ کو پتا ہے جو نماز پڑھنے والا ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ سے نماز کا حساب لے گا. اگر یہ ٹھیک ہوا آگے سب ٹھیک ہو جائے گا اور آدمی جنت میں چلا جائے گا. تو اسی کے اگینسٹ دوسرے جو لوگ جہنم میں گئے ہوں گے، یہ نمازی لوگ جہنم والوں سے پوچھیں گے ادھر کیا کر رہے ہو، کیسے آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازی والی کیٹیگری کے نہیں تھے. ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم کھیل کرنے والوں کے ساتھ کھیل کیا کرتے تھے. وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم آخرت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا، یعنی موت آ گئی. صورتحال ہماری ہوگی. تو 3 قسم کے ان کے گناہ ہیں. 4 گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گنوائے. نمازی پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، کھیل کود کرنے والے مطلب انجوائے کر رہے ہیں، چل کر رہے ہیں جی، ایسے ہم بیکار کے لوگ تھے. یا دین کے بارے میں کوئی گپ شپ مار رہے، ہم بھی ان کے ساتھ مل کے دینداروں کے اوپر لان تان کرنا شروع کر دیتے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ قیامت بھی آئے گی. حتیٰ اتانا الیقین، پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہمیں یقین آ گیا، موت آ گئی. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم جو کر رہے تھے غلط تھے. ایک اور واقعہ سنی سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار. فرمایا یہ 2 پارٹیاں ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے تھے. وہ لوگ جو کافر تھے ان کے لیے ان کے جو کپڑے ہیں آگ کے بنائے جائیں گے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر سے گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، ان کے پیٹ میں جو کچھ ہوگا، جو کچھ ان کے، وہ جب گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سر پہ ڈالا جائے گا، ان کے پیٹ میں جو کچھ ہوگا سب کا سب پگھل کے نیچے گر جائے گا. والجلود، اور ان کی جلد سب کی سب جل جائے گی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑے ہوں گے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، گھبرا کر جب بھی یہ وہاں سے نکلنا چاہیں گے دوبارہ ان کو جہنم میں ہتھوڑا مار کے ڈال دیا جائے گا. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ان سے کہا جائے گا نکلنا کدھر، آج جلنے کا عذاب چکھو. سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا من ورائہ جہنم، من ورائہ جہنم، کہ ان گناہوں کے اینڈ پہ جہنم ہے. وَيُسْقَىٰ مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اور ان کو لوگوں کی پھوڑ پھنسیوں کا پانی پلایا جائے گا، لوگوں کی پیپیں، لوگوں کے دانوں کا گند پلایا جائے گا. یتجرعہ،
فرمایا ایک ایک گھونٹ کر کے، چھوٹا چھوٹا سا گھونٹ کر کے پیے گا، ولا یکاد یسیغہ، یہ اس کو نگل نہیں پائے گا، ویأتیہ الموت من کل مکان، موت اس کے پاس ہر طرف سے آئے گی، وما ہوا بمیت، لیکن یہ مرے گا نہیں، چاروں طرف سے اس کو لگے گا کہ مرنے کا وقت ہے لیکن مرے گا نہیں، ومن ورائہ عذاب غلیظ، اس کے بعد بھی بہت سخت عذاب ہوگا، بہت سخت عذاب۔ آپ تصور کیجئے کہ یہاں پر ہم کیا کیا نہیں کھاتے، یہ دنیا ہے، ہم نے اس کو جنت بنا کے رکھا ہوا ہے، اور رب کریم کی جنت کیسی ہوگی؟ اس میں نہریں ہیں، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، لیکن اس سب کے باوجود ہم لوگ ان سب کو چھوڑ رہے ہیں اور اس سخت عذاب کے پیچھے ہم پڑے ہیں۔ آپ تصور کیجئے، مطلب آپ اپنے بارے میں کبھی سوچئے تو صحیح کہ اگر میرے اعمال نے مجھے قیامت کے دن جہنمیوں کی کیٹیگری میں کھڑا کر دیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، کسی اور کو نہ دیکھیے، مطلب دنیا کیا کر رہی ہے، ہم ہر بار یہ سوچتے ہیں دنیا کیا کر رہی ہے۔ یہ جو زلزلہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو، ہمارے لوگوں کو، اہل ایمان کو، دنیا والوں کو اپنے کسی بھی عذاب سے، ظالموں اور جاہلوں اور کافروں کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہلاک نہ کرے، لیکن کچھ لوگ جو یہ اٹلی میں جو ترکی میں جو زلزلہ آیا اور اس طریقے سے اور بہت ساری موتیں ہوتی ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو لوگ مر جاتے ہیں وہ کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا والے کیا کر رہے ہیں؟ ان کا کھاتا صرف اور صرف اپنا ہے، ان کی نیکیاں بھی اپنی ہیں، ان کے گناہ بھی اپنے۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہ امت ہے جو گزر گئی ہے، اس نے جو کچھ کمایا، اگر نیکی کمائی تو اس کو ملے گی، لیکن اگر گناہ کمایا تو اسی کے سر پڑے گا۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے تو دنیا والوں کے لیے کیا، میں نے تو محلے والوں کے لیے کیا، میں نے تو دوستوں کے لیے کیا، میں نے تو ابا کے لیے کیا، نہیں، ایسا کوئی نہیں کرے گا۔ کون کسی کو بچاتا ہے جی وہاں پر؟ آپ اپنے آپ کو ہمیشہ اس بات کا اہل بنایا کریں کہ آپ اکیلے ہوں گے قیامت کے دن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اکیلا اکیلا آئے گا، اکیلا اکیلا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا بالکل اکیلا تھا نا آدمی، کوئی اور ساتھ نہیں تھا، ایسے ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں اکیلا اکیلا بلائے گا، اور وہاں پر آپ کو پوچھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اللہ پوچھے گا کہ میرے بندے مجھے بتا کہ میں نے تجھے زندگی دی تھی، اس زندگی کو کہاں پہ لگایا؟ کیا کہیں گے؟ میں ٹرینڈز کو فالو کرتا تھا، میں فیشن کو فالو کرتا تھا، میں دنیا والوں کو فالو کرتا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فالو کرنے کے لیے ایک نصاب دیا، اللہ تعالیٰ نے فالو کرنے کے لیے ایک دین دیا، اور مجھے اور آپ کو چاہیے کہ وہی دین ہم فالو کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ یہ آج کی ہماری آخری حدیث ہے جی، جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کسی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ابو ہریرہ کوئی ایسی حدیث بیان کرو جو تم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کیوں نہیں، میں تمہیں بتاؤں گا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ یہ بات اتنی ہی ارشاد فرمائی تھی انہوں نے کہ وہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، ان کو بڑی مشکل سے دوبارہ جگایا گیا، جو بھی معاملات بے ہوشی کے کرتے تھے وہ کر کے دوبارہ وہ جب اٹھے، کہتے ہاں میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، بس یہ اتنی بات تصور میں لائی اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر تیسری مرتبہ جب اٹھے تو کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، ان اول الناس یقضى یوم القیامت علیہ رجل استشہد، قیامت کے دن سب سے پہلے جس آدمی کو کا فیصلہ ہوگا وہ ایک شہید ہوگا، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، جب اس کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، میرے بندے میں نے تجھ پر یہ بھی انعام کیا تھا، میرے بندے میں نے تجھ پر یہ بھی نعمت کی تھی، میرے بندے میں نے تجھ پر یہ بھی کیا تھا،
اور بندہ پہچان جائے گا کہ رب کریم نے ہم پر کیا کیا انعام کیے، کیا کیا اکرام کیے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے جب پوچھے گا، یہ سب کچھ اس کو اقرار کروا لے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھے گا فما عملت فیہا، تو نے کیا کیا ہے، عمل کیا کیا ہے؟ وہ کہے گا قاتلت فیک حتی استشہدت، میں نے تیرے راستے میں قتال کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، ولکنک قاتلت لأن یقال جریء، تو نے قتال اس لیے کیا تاکہ کہا جائے کہ تو بہت بہادر ہے۔ فقط قیل، لوگوں نے تو تجھے کہا نا، ثم امید به فسحب على وجهه حتى القي في النار، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، اس کے منہ کے بال گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ورجل تعلم العلم، دوسرے نمبر پہ جس کا حساب ہوگا وہ ایک علم سیکھنے والا آدمی ہوگا، وعلمہ وقرأ القرآن، علم سیکھا ہوگا، علم سکھایا ہوگا اور قرآن پڑھا ہوگا اس نے۔ یہ وہی قرآن ہے نا جس کے بارے میں فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو فرمایا کہ فأتی بہ، اس کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، فعرفہ نعمہ فعرفہ، اللہ اس کو اپنی نعمتیں یاد کرائے گا تو وہ پہچانے گا، وہ اقرار کرے گا۔ پھر اللہ کا وہی سوال ہوگا فما عملت فیہا، تو نے کیا کیا، عمل کیا کیا ہے؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فیک القرآن، اللہ میں نے علم سیکھا، اس کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے میں نے قرآن بھی پڑھا۔ قال کذبت، اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، ولکنک تعلمت العلم لیقال عالم، تو نے علم صرف اس لیے سیکھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، وقرأت القرآن لیقال هو قاری، تو نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ لوگ کہیں قرآن پڑھنے کا قاری ہے۔ فقط قیل، لوگوں نے تو کہا نا، لوگوں نے کہا، ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا، اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ورجل، اور ایک تیسرا آدمی آئے گا، وسع اللہ علیہ وآتاہ من اصناف المال کل، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بڑی وسعت کی ہوگی، اس کو ہر طرح کا مال دیا ہوگا۔ فأتی بہ فعرفہ نعمہ فعرفہ، کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں کا تعارف کرائے گا، وہ پہچانے گا، اقرار کرے گا۔ پھر اللہ سے وہی پوچھ لے گا فما عملت فیہا، تو مجھے بتا تو نے عمل کیا کیا ہے؟ قال ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا لک، وہ کہے گا اللہ مجھے جو جو راستہ پتا چلتا تھا نا کہ یہاں تو پسند کرتا ہے کہ میں خرچ کروں، میں نے وہاں خرچ کیا۔ قال کذبت، اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، ولکنک فعلت لیقال ہوا جواد، تو نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ تجھے کہا جائے کہ تو بہت سخی ہے۔ فقط قیل، لوگوں نے تجھے ایسے کہا تھا۔ ثم امر به فسحب على وجهه ثم القي في النار، پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا، اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہاں ایک اہم بات جو مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے وہ کیا ہے، یہ سوال تو اللہ تعالیٰ نے پوچھ لینا ہے کہ تو نے عمل کیا کیا، یہ سوال اللہ تعالیٰ نے پوچھ لینا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک نے جواب دینا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو وہاں سے گزرے نہیں، یہ سوال اللہ تعالیٰ نے پوچھ لینا ہے۔ بس آپ نے اتنی تیاری کرنی ہے کہ اپنے اللہ کو جواب دے سکی، اللہ تیرے لیے کر کے آئے ہوں، وہ تیرے لیے کر کے آئے ہوں، کسی اور کے لیے نہیں کیا۔ اتنے لوگ ہوں گے کر کے آئیں گے، ایسا نہیں کہ نہیں شہید ہو کے بندہ آ رہا ہے، اپنا سارا مال لگا لگا کے آ رہا ہے جی، وہ اپنی جوانی قرآن کے علم کے ساتھ، جہاں لوگ کتنی کتنی بڑی فیکٹریاں بنا لیتے ہیں یہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، ٹاٹوں میں بیٹھا رہا، مسجدوں میں ڈیرے لگائے رکھے اس نے، لیکن اللہ کے لیے نہیں کیا نا، سب برباد ہو جاتا ہے۔ تو آپ کم سے کم اتنی تیاری کریں، اللہ میں یہ کر کے آیا ہوں اور تیرے لیے کر کے آیا ہوں۔ تو آج اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی تو مزید بھی گفتگو ہم رمضان میں ان کلاسز میں کرتے رہیں گے۔ اس کا بہت زیادہ تذکرہ ہماری ان 4 صورتوں میں آئے گا جو ہم انشاءاللہ رمضان مبارک میں پڑھیں گے، تو کوشش کیجئے رمضان کی ان کلاسز میں آپ شرکت کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے